اللہ ازل سے جاری حق و باطل کی جنگ کا سب سے بڑا معرکہ اس وقت ہوگا جب حضرت امام مہدی اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں مسلمانوں کا لشکر دجال کے شیطانی لشکر سے ٹکرائے گا۔ یہ اس امت میں نور و ظلمت، خیر و شر کے درمیان کشمکش کے انتہائی لمحات ہوں گے، جن کی ابتدا غزوہ بدر سے ہوئی تھی۔ ایک بار پھر طاقت کے توازن جانچنے والے حیران رہ جائیں گے، اور ایک بار پھر ایمان کے متوالے بازی لے جائیں گے۔ یقیناً ہوگا وہی جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لیکن اس کے لیے اس امت میں زمینی خداؤں سے لڑنے کی اسپرٹ، حوصلے، امید اور جذبے کا برقرار رہنا بھی بہت ضروری ہے، اور اس اسپرٹ کا نسل در نسل منتقل ہونا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ قربان جائیں اس کا انتظام بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوبی فرمایا ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں اچھی طرح جان لیا تھا کہ ہمیں اتنی اہمیت سے جو سورہ کہف پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائیں۔ اور پھر آخری ویڈیو میں ہم نے تفصیل سے یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ دجال کون ہوگا، کب ظاہر ہوگا اور اس کے فتنے کیا ہوں گے۔ اب اس سیریز کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ سورہ کہف میں آخر ایسا کیا ہے جو ہمیں ایمانی کہف عطا کر کے دجال کے فتنوں سے بچاتا ہے، اور آخر وہ راز کیا ہیں جن تک پہنچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بار بار سورہ کہف کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی 110 آیتوں کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلی 10 آیتیں یہ ایک حصہ، آخری 10 آیتیں یہ دوسرا حصہ، اور درمیان کی 90 آیتیں یہ تیسرا حصہ۔ پھر درمیان کی 90 آیتیں خود بخود 5 فطری حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہیں، جو 5 قصے بیان کرتی ہیں۔ نمبر 1 اصحاب الکہف کا قصہ، آیت نمبر 10 سے 26 تک۔ نمبر 2 صاحب الجنتین یعنی 2 باغوں والے شخص کا قصہ، آیت نمبر 32 سے آیت نمبر 44 تک۔ پھر تیسرا قصہ آیت نمبر 50 میں ابلیس کے آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کا قصہ۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قصہ، آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک۔ پھر بغیر کسی وقفے کے ذوالقرنین نامی نیک بادشاہ کا قصہ، آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 98 تک۔ آپ کو غور کرنے سے اندازہ ہوگا کہ شروع کے 3 قصوں کے بعد اگلا قصہ شروع کرنے سے پہلے قرآن کریم نے ایک وقفہ لیا ہے، یعنی درمیان کی آیتوں میں بڑی اہم نصیحتیں کی ہیں، لیکن اس کے برخلاف آخری 2 قصوں میں ان اہم ترین نصیحتوں کو قصوں کے درمیان ہی مختلف انداز میں دہرایا ہے۔ اس طرح اس سورت کے کل 7 حصے بن جاتے ہیں۔ ہم پہلے شروع اور آخر کے حصوں یعنی شروع اور آخر کی 10 آیتوں کا جائزہ لے کر ان کے کور میسیج اور بنیادی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہم ان 5 قصوں کی جانب آتے ہیں۔ اب ہم شروع کی 10 آیتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان 10 آیتوں کا جائزہ لینا ہے، ابھی ان کی مکمل تفسیر مقصود نہیں ہے۔ پہلی آیت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا، جو کتاب ایسی ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، قیمہ، وہ بالکل درست ہے، مستقیم ہے، صحیح راہ کی طرف لے جانے والی ہے۔ وہ کیوں نازل کی؟ تاکہ یہ پیغمبر ایک شدید آنے والے دن سے امت کو ڈرائیں جو اللہ کی طرف سے ہوگا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنائیں۔ وہ ایمان والے کہ جو نیک اعمال کرتے ہیں، اس بات کی خوشخبری کہ ان کو اپنے تمام نیک اعمال کا بہترین بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اور ساتھ ساتھ میں یہ پیغمبر ڈرائیں کہ ان لوگوں کو کہ جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنی کوئی اولاد بنا لی جس کا ان کو کوئی علم بھی نہیں ہوتا ہے، نہ ان کے باپ دادوں کے پاس کوئی علم، کوئی یقین، کوئی دلیل تھا۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو وہ اپنے منہ سے بک رہے ہیں، وہ جھوٹ کے علاوہ کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو یہاں تک کہ 5 آیتوں میں شروع میں دیکھیں کہ سب سے پہلی آیت کے اندر کیا مضمون بیان ہوا۔ سب سے پہلی آیت کے اندر بیان کیا گیا قرآن کریم کی اہمیت کو، اور اس پر شکر واجب ہونا چاہیے، شکر کرنا چاہیے، اس بات کو بتایا گیا۔ تو ہم قرآن کی نعمت کا عنوان اس کو دے سکتے ہیں۔ دوسری آیت کے اندر دیکھیں کہ دوسری آیت میں پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب بیان کیے گئے کہ آپ بشیر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ ایمان والوں کو خوشخبریاں سناتے ہیں، اور وہ لوگ کہ جو نیک اعمال نہیں کرتے، جن کا کردار اچھا نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اللہ کا ڈر سناتے ہیں۔ تو اس کو ہم رسالت کی ضرورت دے سکتے ہیں۔ پھر چوتھی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اللہ کے ساتھ شریک اور اللہ کی اولاد ٹھہرانے والوں کی مذمت کی، اس کو ہم توحید کا بیان کہہ سکتے ہیں۔ آگے آ جائیں، آیت نمبر 6 کے اندر پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ یہ لوگ اگر مکہ والے ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ غم کے مارے اپنی جان ہلاک کر دیں گے؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی جا رہی ہے اور وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ جو ہم نے دنیا بنائی ہے یہ صرف و صرف زینت ہے، یہ آزمائش ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ وہ اللہ ان انسانوں کو آزمائے کہ کون بہترین عمل کر کے لاتا ہے۔ یہ آخرت کی طرف یہ آیتیں توجہ دلا رہی ہے، آیت نمبر 7۔ اور پھر اگلی آیت میں آ جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 8 میں بھی آخرت کو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک دن یہ خوبصورت دنیا ایک دن ایسی ہو جائے گی کہ جیسا کہ بنجر زمین، چٹیل میدان۔ آیت نمبر 8 میں مزید آخرت کی ضرورت کو بیان کیا گیا، آخرت کی فکر کی طرف توجہ دلائی گئی۔ پھر اس کے بعد اصحاب الکہف کا قصہ شروع ہوا آیت نمبر 9 میں، اور یوں کہا گیا کہ یہ تختی والے، یہ غار والے یعنی اصحاب الکہف، کیا ان کو سب سے بڑی نشانی، سب سے عجیب و حیرت انگیز بات سمجھا جاتا ہے؟ ایسا نہیں ہے، اللہ کی تو اس سے بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان کے قصے کو شروع کیا جاتا ہے آیت نمبر 10 میں، اور ایک اہم ترین بات کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ جب یہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں روپوش ہوئے تھے، اس وقت ان کی دلوں کی کیفیت کی ترجمانی ان کی زبان اس دعا سے کر رہی تھی کہ یہ دل سے یہ دعا کر رہے تھے کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اے اللہ ہمیں اپنی جانب سے خاص ہمیں رحمت عطا فرما، اور اے اللہ ہمارے لیے سیدھے راستے کو آسان فرما، ہمارے لیے ہدایت کے راستے کو آسان فرما۔ تو یہ آیت نمبر 9 اور 10 ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ رجوع اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ سے مدد طلب کرنا، اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا۔ تو اگر ہم شروع کی 10 آیتوں کے بارے میں ہم اگر یہ سمجھنا چاہیں کہ ان آیتوں کا کور میسیج کیا ہے تو وہ 5 باتیں ہیں: قرآن کی نعمت، رسالت کی ضرورت، توحید کی اہمیت، آخرت کی فکر اور رجوع اللہ۔ اب ہم آ جاتے ہیں آخری 10 آیتوں کی جانب، اور آخری 10 آیتوں کے کور میں سے جو بنیادی پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری 10 آیتوں کا آغاز توحید کے مضمون سے ہوا، اور یہ بتایا گیا کہ یہ کافر لوگ انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کر، مجھے چھوڑ کر میرے بندوں میں سے کسی کو معبود بنا لیں گے، اپنا ولی بنا لیں گے، اپنا حمایتی بنا لیں گے۔ تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کے لیے ہم نے جہنم کو تیار رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ توحید کی اہمیت کی طرف اس پہلی آیت میں توجہ دلائی گئی۔ آگے آ جائیں پھر اگلی چند آیتوں میں، آیت نمبر 103 سے لے کر آیت نمبر 108 تک، ان آیتوں کے اندر آخرت کی بات کو بہت ہی پاورفل اور مؤثر انداز میں ذہن نشین کروایا گیا، اور آغاز اس طرح ہوا کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، ان سے کہہ دیجئے کہ کیا ہم تمہیں بتائیں
ان لوگوں کے بارے میں جو اپنی محنتوں اور کاموں کے اعتبار سے سب سے زیادہ لوز اٹھانے والے، سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ خسارے میں ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا. یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی ساری محنتیں جو دنیاوی زندگی میں انہوں نے کی، یہ ساری کی ساری ضائع ہو جائیں گی، اور حالانکہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ تو بہت بہترین کام کر رہے ہیں. ایسے کافر لوگ یہ وہ تھے کہ جو کفروا بآیات ربہم ولقائہ، جو اپنے پروردگار کی نشانیوں اور ملاقات کا انکار کرتے تھے. لہذا لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، ہم آخرت میں کوئی وزن نہیں دیں گے. جہنم ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی کفر کی وجہ سے، رسولوں اور نشانیوں کو جھٹلانے کی وجہ سے اور ان کا مذاق اڑانے کی وجہ سے. آیت نمبر 107 میں پھر ایمان والوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کا آخرت میں ان کا کیسا بہترین انجام ہوگا کہ جنت الفردوس کی مہمان نوازی کے ذریعے سے ان کا اکرام کیا جائے گا اور ان کو اعزاز دیا جائے گا. وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، کبھی بھی ان کو جنت سے نکالا نہیں جائے گا. پھر آیت نمبر 109 میں، یہ آخرت کی بات کے بعد پھر آیت نمبر 109 میں اب اللہ رب العزت اپنے کلمات کا تذکرہ کرتے ہیں. ایک تفسیر کے مطابق اس سے مراد کلمات قرآن ہیں، اور ایک مثال، بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا جاتا ہے کہ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر سمندر رب کے کلمات اور اس کی وسعتیں اور اس کی تفصیل کو لکھنا شروع کر دیں اور سارے سمندر کو سیاہی بنا دیا جائے تو لنفد البحر، تو یہ ساری سیاہی ختم ہو جائے گی قبل ان تنفد کلمات ربی، اس سے پہلے کہ رب کے بابرکت کلمات ختم ہو جائیں، چاہے اس جیسے اور سمندر بھی لے آئے جائیں اور ان کو بھی سیاہی بنا دیا جائے. تو یہ قرآن کی عظمت ایک تفسیر کے مطابق. اور پھر آیت نمبر 109 میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تو ایسا انسان ہوں کہ جس کی طرف وحی کی جاتی ہے، مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، اور میں جو انسانیت کو پیغام سناتا ہوں اس کا اس میں بنیادی پیغام یہ ہے کہ الہکم الہ واحد، کہ تم سب کا معبود وہ ایک ہے. آخری حصے کے اندر اور آخری آیت کے اندر پھر بیان کیا جاتا ہے کہ فمن کان یرجو لقاء ربی، جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے، یعنی یقین رکھتا ہے، یعنی رب کی طرف رجوع کرتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، اسے نیک عمل کرنے چاہیے اور اسے چاہیے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو بھی اس کی عبادت میں شریک نہ کرے. تو ان آخری 10 آیتوں کے کور میسج میں بھی آپ غور کریں تو آرڈر تو مختلف ہے، لیکن وہی 5 باتیں ہیں جو شروع کی 10 آیتوں میں تھی، یعنی توحید کی اہمیت، آخرت کی فکر، قرآن کی عظمت، رسالت کی ضرورت اور رجوع اللہ. لیکن یہاں اہم ترین بات یہ ہے کہ جو شروع اور آخر کی 10 آیتوں میں ہمیں 5 نصیحتیں کی گئیں، 5 پیغام دیے گئے، ان کا ہم سے تقاضا کیا ہے تاکہ ہم ان پر عمل کریں اور ان کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں. تو سب سے پہلے پیغام یہ تھا کہ قرآن کریم کی نعمت اور عظمت ہمارے دلوں میں آ جائے. اس پیغام کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہمارا قرآن کریم سے مضبوط تعلق ہو اور قرآن کریم ہماری زندگی میں بہت اہمیت کے ساتھ اور لازمی حصہ ہو اس کا ہماری زندگی میں. ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے ہوں، قرآن کریم کے احکام پر عمل کرنے والے ہوں، قرآن کریم کا فہم حاصل کرنے والے ہوں، قرآن کریم میں تدبر کر کے اس سے نصیحت حاصل کرنے والے ہوں، اور ہم قرآن کریم سے محبت کرنے والے ہوں. دوسرا اہم ترین پیغام جو شروع اور آخر کی 10 آیتوں میں تھا کہ ہم توحید کی اہمیت کو سمجھیں. توحید کی اہمیت کا مطلب یہ ہے اور ہم سے تقاضا یہ ہے کہ ہم کامل توحید پر کامل ایمان رکھنے والے ہوں. تو اللہ رب العزت کو اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں تنہا وحدہ لا شریک معبود تسلیم کرتے ہوں، نہ اس کی ذات کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہوں، نہ اس کے حق پر کسی کے حق کو فوقیت دیتے ہوں، نہ اس کی صفات میں کسی کو شریک کرتے ہوں کسی بھی صفت میں، نہ اس کے اختیارات میں کسی کو با اختیار سمجھتے ہوں. نمبر 3، ہمیں رسالت کی ضرورت و اہمیت سمجھائی گئی. اس کا ہم سے تقاضا یہ ہے
کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق اور محبت اور سچی محبت ہمارے اندر ہو، اور جس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع ہمیں نصیب ہو۔ جس طرح توحید کے اندر یہ بات تھی کہ اس خالق، مالک، رازق، قاہر، غالب ذات کی عظمت، ہیبت و شوکت ہمارے دلوں میں چھائی رہتی ہو، اسی طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت میں بھی یہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دل دھڑکتے ہوں، اور دنیا و آخرت کی ساری کامیابی ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں، ہدایتوں، سنتوں میں سمجھتے ہوں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ تک پہنچنے کا کوئی بھی رستہ وہ دامن محمد سے وابستہ ہوئے بغیر ہو نہیں سکتا، اور ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کا آخری رسول بھی سمجھتے ہوں۔ نمبر 4، آخرت کی فکر۔ اس کا ہم سے تقاضا یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے حاضری کا سوچتے ہوں تو کبھی کبھار ہمارے دل لرز جاتے ہوں، اللہ کے سامنے اپنی زندگی اور اس کی زندگی کے اعمال کا حساب دینے اور جواب دینے کا ڈر ہمارے حواس پر چھا جاتا ہو، اور ہمیں فکر لگ جاتی ہو، اور جو فکر ہمیں آخرت کی تیاری کی طرف متوجہ کرتی ہو، لہٰذا ہم نیکیوں کی طرف رغبت کرتے ہوں، ہم گناہوں سے ڈرتے ہوں، اور ہم اس بات کی سچی اور شدید خواہش رکھتے ہوں کہ ہم آخرت میں سرخرو ہو جائیں، اللہ کے حضور جب ہمیں پیش کیا جائے، ہمارے اعمال کو پیش کیا جائے، تو اللہ ہمارے لیے نیک لوگوں کے ساتھ جنت میں جانے کا فیصلہ کر لیں، اس بات کی ہم کو فکر رہتی ہو۔ نمبر 5، ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1، ہم اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگنے والے ہوں۔ توبہ اللہ کی طرف سے سب سے آسان اور سب سے مؤثر رجوع ہے، کیونکہ جب ہم توبہ کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اللہ اپنا محبوب بنا دیتے ہیں۔ التائب حبیب اللہ، اور پھر اللہ کی رحمت و مغفرت کی بارش ہم پر نازل ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی مدد مل جاتی ہے۔ تو رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم گناہوں کو چھوڑ کر، نافرمانیوں کو چھوڑ کر، اللہ سے توبہ طائب ہو کر اللہ سے اس کی رحمت و مدد کی دعا مانگیں، اور ہم یہ یقین رکھتے ہوں کہ اللہ کی مدد و نصرت کے بغیر ہمارے دنیا و آخرت کا کوئی کام بھی کسی بھی اعتبار سے درست اور ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اب جب ہم نے شروع اور آخر کی 10 آیتوں اور ان کے کور میسیج و پیغام کو سمجھ لیا ہے، اب ہم آ جاتے ہیں سورت کے درمیانی حصے کہ جس کے اندر 5 قصوں کو بیان کیا گیا، جس کا ہم نے شروع میں تذکرہ کیا تھا۔ تو باری باری مختصر انداز میں ہم ان قصوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے پہلا قصہ ہے جس قصے پر اس سورت کا نام ہے، یعنی اصحاب الکہف، غار والوں کا قصہ۔ یہ آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 26 تک اس قصے کو سورہ کہف بیان کرتی ہے، جس کا بالکل خلاصہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں چند نوجوانوں کو اپنے ایمان کے بارے میں یہ خدشہ ہونے لگا کہ حکومت اور اقتدار میں جو لوگ ہیں وہ ہم کو کفر پر اور شرک پر اور اللہ کی نافرمانی پر ہمیں کہیں مجبور نہ کر دیں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے ڈر کی وجہ سے ہم ایمان کو چھوڑ دیں۔ تو اپنا ایمان بچانے کے لیے یہ چند شہزادوں نے کہ جو بڑے اچھے گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، بڑی ناز و نعمت کی زندگی گزار رہے تھے، انہوں نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا، اور یہ سنسان بیابان پہاڑوں میں نکل گئے، اور انہوں نے ایک غار میں پناہ لی، اور پھر اللہ رب العزت نے ایک طویل عرصے تک ان کو نیند دے دی۔ تو اس قصے کا بنیادی اور کور میسیج و پیغام یہ ہے کہ ان لوگوں کا سامنا دین کے فتنے سے ہوا تھا، یہ دین کے فتنے کا شکار ہو گئے تھے، ان کا دین خطرے میں تھا، تو انہوں نے قربانی کا فیصلہ کیا اور اپنے دین کو بچا لیا۔ یہ ایک کور میسیج ہے اس واقعے میں اور اس قصے میں۔ دوسرا قصہ ہمارے یہ سورہ کہف جو بیان کرتی ہے وہ 2 باغوں والوں کا قصہ بیان کرتی ہے کہ جس کا ڈائیلاگ ہوتے ہیں اور جس کی بات چیت ہوتی ہے اور جس کی گفتگو ہوتی ہے ایک اپنے دوسرے دوست سے جو صاحب ایمان ہیں، اور اس باغ والے کو اللہ رب العزت نے بڑے بہترین 2 باغ دیے تھے جو ہر وقت پھلوں سے لبریز رہتے تھے، نہریں تھی
روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خوب اولاد بھی دیے تھے، خادم، نوکر، چاکر، ساری نعمتیں اللہ نے دی تھی، لیکن جب یہ اپنے ایمان والے دوست سے بات کرتا ہے تو یہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور دنیا کی محبت و مال و دولت کی محبت میں مبتلا ہو کر یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ سب کچھ تو میری محنت کے بلبوتے پہ ہوا ہے۔ اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ اس کا دوسرا دوست سمجھاتا ہے کہ اللہ کی اس ناشکری کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب آ جائے اور تمہارے یہ سارے باغ اور ساری نعمتیں تباہ و برباد ہو جائے، جس نعمت پہ تم ناز کرتے ہو وہ نعمت خاک میں مل جائے۔ اور اسی طریقے سے ہوتا ہے۔ اس قصے کا کور میسیج یہ ہے کہ ہمیں اس قصے میں بتایا گیا ہے کہ دنیا اور دنیا کا مال اور دنیا کی زیب و زینت کیسے انسان کو دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ تیسرا قصہ ایک ہی آیت میں بیان کیا گیا جو مشہور قصہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے موقع پہ، ان کی تخلیق کے بعد اللہ رب العزت نے سب کو سجدے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اس نے تکبر سے کام لیا اور آدم علیہ السلام کی اولاد کا وہ دشمن بن گیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ سبق دینا مقصود ہے کہ دیکھو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی نافرمانی ہوتی ہے، کسی نہ کسی اعتبار سے اس میں ابلیس اور شیطان کا حصہ ضرور ہوتا ہے، اور تمہارا سب سے بڑا دشمن، حقیقی دشمن جس سے تمہیں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے، تمہیں اس کی فکر کرنی چاہیے اور اس کے واروں اور اس کے ہتھیاروں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، وہ سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، ابلیس ہے، جو ہی تمام فتنوں کو ایکٹیویٹ اور متحرک کرنے والا یہی بنیادی بڑا فتنہ ہے۔ تو اس کو اپنا دشمن سمجھو اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرو۔ چوتھا قصہ بہت مشہور، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا قرآن کریم نے بیان کیا ہے اور بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس کو آیت نمبر 60 سے آیت نمبر 82 تک تقریباً 22 آیتوں کے اندر یہ قصہ بیان کیا گیا ہے، اور ہمیں روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ایک موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے، تو انہوں نے اپنے علم کے مطابق یہ کہا کہ چونکہ نبی کو اللہ پاک سارے انسانوں سے زیادہ علم عطا فرماتے ہیں اور وہ وقت کے نبی تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہ ادا اس موقع پہ اللہ کو اتنی پسند نہ آئی۔ بہرحال اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ میرے ایک بندے ہیں کہ جن کے پاس تم سے بھی زیادہ علم ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے شوق میں ملاقات کی دعا اللہ رب العزت سے فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کے لیے، ان سے ملاقات کے لیے تمہیں سفر کرنا ہوگا اور مجمع البحرین کے مقام پر وہ تمہیں ملیں گے، اور ایک نشانی علامت بھی بتائی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملتے ہیں اور وہ ان کو بہت ساری شرائط کے بعد اپنا شاگرد بنانا منظور کر لیتے ہیں، لیکن بہت سارے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام شرائط کی پابندی نہیں کر پاتے اور سوال کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم بھی انسان کو فتنے میں مبتلا کر سکتا ہے، اور اس فتنے کا حل وہ ان آیتوں کے بعد وہ بھی بیان کیا گیا، اور یہ بھی ہمیں سمجھاتا ہے کہ اللہ رب العزت کا علم تو بے پناہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے مخلوق میں سے جس کو چاہے جتنا علم عطا کرتے ہیں۔ انسان کو اپنے علم پر کبھی بھی غرور و فخر نہیں کرنا چاہیے۔ اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی غرور و تکبر سے یہ جملہ نہیں کہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس واقعے کے ذریعے سارے انسانوں کو یہ سبق دیا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے سے بڑھ کر ایک اور علم والا ہوتا ہے۔ پانچواں قصہ ایک نیک اور عادل بادشاہ کا قصہ بیان کیا گیا، آیت نمبر 83 سے 98 تک، اور اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کو وضاحت سے بیان کیا کہ وہ عادل بادشاہ جس کا نام ذوالقرنین تھا، اس کو اللہ نے بڑی حکومت اور بڑا اقتدار عطا کیا تھا، اور اتنے وسائل دیے تھے کہ اس نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا اور لوگوں کی مدد کی، اور مختلف قوموں کی مدد کرنا ان آیتوں میں اس کا بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ جو اہم پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اتنے بڑے اقتدار و حکومت کے باوجود بھی وہ اللہ کے سچے اور نیک بندے تھے، اور ان کے اندر کچھ صفات تھی، اور وہ اقتدار اور حکومت کے فتنے میں مبتلا نہ تھے۔
لہٰذا ان 5 قصوں سے بنیادی طور پر اور بہت ساری اور بے پناہ نصیحتوں کے علاوہ ہمیں چند فتنوں کی طرف ہماری توجہ دلائی جاتی ہے، جو 5 فتنے ہیں۔ ہر قصے میں ایک فتنے پر فوکس کیا گیا ہے۔ اصحاب الکہف کے قصے میں دین کے فتنے کو بتایا گیا ہے، صاحب الجنتین 2 باغوں والوں کے قصے میں مال کے فتنے کو، ابلیس کے قصے میں خود ابلیس اور شیطان کے فتنے کو، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں علم کے فتنے کو، اور ذوالقرنین کے واقعے کے اندر حکومت اور اقتدار کے فتنے کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اب جب یہاں تک کی بات ہم نے سمجھ لی ہے تو ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کہف اور دجال کے فتنوں کا کیا تعلق ہے۔ ہم نے پچھلی ویڈیو میں یہ بات تفصیل سے بیان کی تھی کہ سورہ کہف جو ہمیں بار بار پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے، اس کا بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم دجال کے فتنوں سے بچ جائیں۔ لیکن اس موقع پہ ہم یہ بات اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کہف دجال کے فتنوں سے کیسے بچاتی ہے، کیونکہ دجال کے فتنے بھی 5 ہوں گے، 5 بڑے فتنے، اور بھی بہت سارے فتنے ہوں گے، لیکن یہ 5 بڑے فتنے ہوں گے جو احادیث سے ہمیں سمجھ میں آتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے سمجھا کہ سورہ کہف بھی مختلف واقعات سے 5 قصوں کے ضمن میں 5 فتنوں کے بارے میں ہمیں آگاہ کرتی ہے، اور وہی 5 فتنے دجال کے فتنے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سورہ کہف کی طرف متوجہ فرمایا اور بار بار مختلف انداز میں یہ بتایا کہ سورہ کہف کا پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ یقیناً ہم سب یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ پڑھنے سے مراد سمجھ کر پڑھنا ہے، لیکن یہاں یہ سوال ہوتا ہے کہ ان قصوں کے بیان سے، سورہ کہف میں جو یہ قصے بیان ہوئے ہیں، ان کے بیان سے ہم دجال کے فتنوں سے کیسے بچیں گے؟ لیکن صرف سورہ کہف ان قصوں کو اور ان فتنوں کو بیان نہیں کرتی، بلکہ سورہ کہف ان میں سے ہر فتنے کا علاج بھی بتاتی ہے۔ دیکھیں، اصحاب الکہف کے قصے کے بعد آیت نمبر 27 تک آیت نمبر 31 یعنی 31 تک اللہ رب العزت نے جو نصیحتیں فرمائی ہیں، اگر ان کا مختصر جائزہ لیں تو ہمیں ان میں توجہ دلائی گئی ہے۔ مثلاً پہلی آیت میں توجہ دلائی گئی ہے تلاوت قرآن کی طرف، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ۔ پھر اہم ترین بات آیت نمبر 28 میں جو بتائی گئی ہے، وہ ہمیں نیک صحبت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ اس کا انداز بڑا اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جمائیں کہ جو صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور وہ اللہ ہی کی رضا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ تو نیک صحبت اور دنیا کے فتنے سے بچانے کی طرف بھی ہماری توجہ دلائی گئی، دنیا کی حقیقت سمجھائی گئی، آخرت کا بڑا ہی بہترین تذکرہ کیا گیا، اور یہ بھی سمجھایا گیا کہ نیک لوگوں کے اعمال کو ہم آخرت میں ضائع نہیں کریں گے۔ اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا۔ تو ان 4 باتوں میں ہماری نگاہ میں جو سب سے اہمیت سے ان آیتوں میں بات بیان کی گئی ہے، وہ نیک اور صالح صحبت ہے۔ اگلے قصے کے بعد یعنی 2 باغوں والوں کے قصے کے بعد پھر ہمیں چند آیتیں نظر آتی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت مختلف چیزوں کی طرف ہماری توجہ دلا رہے ہیں۔ مثلاً اس قصے کے فوراً بعد اللہ رب العزت دنیاوی زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہیں کہ اے نبی ان کے سامنے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کریں۔ وَاضْرِبْ لَهُ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وہ کیا ہے؟ بس یوں سمجھو جس طرح بارش ہوتی ہے اور بنجر زمین سے سبزہ اگ جاتا ہے اور وہ سبزہ لہلہانے لگتا ہے اور انسان کو وہ اچھا لگتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد پھر اس پر فنا کا دور آتا ہے اور وہ سرسبز و شاداب باغ، پتے، بیل بوٹے اور درخت سب کے سب خشک اور مرجھائے ہوئے ہو جاتے ہیں، اور وہ چورا چور ہو جاتے ہیں، اور ہوائیں ان کے چورے کو نہ جانے کہاں کہاں اڑا کے لے جاتی ہے۔ تذروہ الریاح۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا کی حقیقت سمجھائی، اللہ رب العزت نے آخرت کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی کہا کہ المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا۔ یہ تو دنیاوی زندگی کی اولاد اور مال
اس پر فخر و غرور کر کے اور ان کا خیال کرنے اور ان کو کمانے کے لیے اور ان پر خرچ کرنے کے لیے اللہ سے غافل ہو، آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگلی آیتوں میں آخرت کا بڑا بہترین انداز میں تذکرہ کیا گیا، خاص طور پر یہ آیت کہ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، اور جس دن نامہ اعمال رکھ دیا جائے گا اور اس دن آپ مجرم لوگوں کو دیکھیں گے کہ اپنے نامہ اعمال سے وہ ڈر رہے ہوں، وَقُولُونَ، اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا ویلتنا ما لِهَذَا الْكِتَابِ، ہائے یہ کتاب کیسی کتاب ہے، لا یغادر صغیرہ ولا کبیرہ الا احصاها، ہمارے تو کسی چھوٹے بڑے گناہ کو اس نے نہیں چھوڑا، گناہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور یہ سب لوگ اپنے سارے اعمالوں کو اپنے نامہ اعمال میں حاضر پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ تو ان آیتوں میں ساری اہم ترین باتوں کے ساتھ ہماری نگاہ میں دنیا کی حقیقت بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ پھر ابلیس کے اور شیطان کی فتنے سے بچانے کے لیے جو ہمیں نصیحت کی گئی وہ ہمیں سمجھایا گیا، اس میں اس کے قصے کے ساتھ عقیدہ توحید ہمیں سمجھایا گیا، اور ہمیں یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہ شیطان اور شیطان کے پجاری یہ تمہارے حقیقی دشمن ہیں۔ تو اہم ترین بات ان آیتوں کے اندر یہ ہے کہ اپنے ازلی دشمن شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہو۔ ہمیں قرآن کی عظمت بھی سمجھائی گئی، ہمیں رسالت کی اہمیت بھی بتائی گئی، لیکن اہم ترین بات کہ ہمیں شیطان سے بچنا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے کے درمیان ہی میں اس طرح کی ہمیں آیتیں سمجھ میں آتی ہیں کہ جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کے فتنے سے کیسے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہمیں شوق نظر آتا ہے کہ باوجود اس وقت اللہ رب العزت کے شاعر روئے زمین پر سب سے مقرب ترین بندے اور ہستی تھے وہ، کیونکہ انبیاء سے بڑھ کر بھلا کس کا مقام ہو سکتا ہے، اور دیکھیں وہ ایسے بندے تھے کہ جن کی وجہ سے ایسے نبی تھے، اولو العظم پیغمبر تھے کہ اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر درجنوں معجزات دکھائے اور اپنی پوری قوم کے وہ نجات دہندہ ثابت ہوئے، اور اپنی پوری قوم کو انہوں نے فرعون سے بچا کر اور اللہ کے حکم سے معجزانہ طور پر فرعون کو اللہ رب العزت نے ساری قوم کے سامنے اللہ رب العزت نے سمندر میں غرق کر دیا۔ تو کتنے بڑے بڑے معجزے ان کے ہاتھ پر اللہ رب العزت نے صادر فرمائے، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان معجزات کو ظاہر کیا، اور تورات جیسی عظیم کتاب اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی۔ لیکن اس کے باوجود تواضع کا کیا عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تیرے اس بندے سے ملنا ہے، اور اتنا شوق ہے کہ اپنے ساتھ جو اپنے شاگرد ہوتے ہیں ان کو یہ کہتے ہیں کہ لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، میں اس وقت تک چلتا رہوں گا، بالکل بھی نہیں رکوں گا جب تک کہ اللہ کے بتائے ہوئے مقام مجمع البحرین تک میں نہ پہنچ جاؤں۔ حضرت اللہ رب العزت درمیان میں حضرت خضر علیہ السلام کے بھی تعارف کرواتے ہیں۔ پھر ہمیں قرآن آگے بتاتا ہے، سورہ کہف بتاتی ہے کہ خضر شرائط رکھتے ہیں۔ اب وقت کے نبی کے سامنے ایک شخص شرائط رکھ رہا ہے کہ میری شاگردی میں آنے کے لیے تمہیں ان تمام چیزوں پہ عمل کرنا پڑے گا، کہ چپ رہنا پڑے گا، خاموش رہنا پڑے گا، اور سوال نہیں کرنا پڑے گا۔ اور حضرت موسیٰ باوجود اپنے اتنے بلند مقام کے وہ کہتے ہیں کہ ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا۔ تو آج بھی ان کی ساری تواضع آیتیں ہمیں بڑی اہمیت کے ساتھ بتاتی ہیں۔ پھر جب غلطی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوال کرنے پر حضرت خضر ٹوکتے ہیں تو پھر بھی اس قسم کے الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں کہ لا تؤاخذنی بما نسیت، میں بھول گیا تھا، آپ مجھ سے مواخذہ نہ فرمائیں۔ اچھا اب دوبارہ میں سوال کروں تو پھر آپ مجھے اپنے آپ سے جدا کر دیجئے گا۔ تو یہ بڑی عاجزی، تواضع اور بڑی انکساری کی باتیں ہیں۔ تو ہمیں علم کے فتنے کا علاج سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر حکومت و اقتدار جو ذوالقرنین کے حوالے سے بیان کی گئی، اس کے بھی درمیان میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ ہم نے اس کو زبردست اقتدار دیا تھا لیکن وہ طاقت کا درست استعمال کر رہا تھا۔ اما من ظلم فسوف نعذبہ، صرف ظالموں کو ہم مزہ چکھائیں گے۔ واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنی، ان کے ساتھ تو بہترین انداز میں پیش آئیں گے اور اللہ بھی ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے گا۔ اور پھر جب اس کو ایک موقع پر ایک قوم کی مدد کرنے کا موقع ملتا ہے
اور قوم اس کو اپنے وسائل دینے کی پیشکش کرتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے رب نے مجھے بہت دیا ہے، وہ میرے لیے بہتر ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے اقتدار و وسائل و نعمتوں کی نسبت وہ اپنی طرف نہیں کرتا، وہ اللہ کی طرف کرتا ہے، اور وہ لوگوں کی مدد کرنے کے بدلے ان سے کسی عوض کا مطالبہ نہیں کرتا ہے۔ یہ اس کی اخلاص کی نشانی ہوتی ہے، اور ایک بڑا کام کرنے کے بعد پھر وہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تکبر نہیں کرتا، عاجزی سے کام لیتا ہے، وہ کہتا ہے ھذا رحمت من ربی۔ تو ہمیں اس قصے کے ضمن میں بھی یہ سمجھایا گیا کہ حکومت، اقتدار، عہدہ اگر کسی کو مل جائے اور یہ دنیا کے بڑے فتنوں میں سے ایک ہے، یا کوئی اس کی چاہت و خواہش میں ہو، تو اس فتنے سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اخلاص کو اپنایا جائے، اللہ کا شکر گزار بندہ بنا جائے۔ اب ہم بڑی آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سورہ کہف 5 قصوں کے ذریعے ہمیں 5 فتنے اور پھر ان کا علاج بھی سمجھا رہی ہے۔ لہٰذا اگر ہم بالکل ایک گراف کی صورت میں خلاصہ دیکھنا چاہیں تو وہ 5 قصے یہ ہیں اور 5 فتنے یہ ہیں، اور ہمیں ان تمام فتنوں کا علاج بھی سمجھایا گیا۔ دین کے فتنے سے اپنے آپ کو دین کے فتنے سے بچانے کے لیے کہ ہمارا کہیں دین، ایمان، عقیدہ کہیں آزمائش میں نہ آ جائے، ہمیں سمجھایا گیا کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ کا دل سے، اخلاص سے ذکر کرنے والے لوگوں کی صحبت، یعنی اہل اللہ کی، اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرو۔ دنیا اور مال کے فتنے سے ہمیں بچنے کے لیے سمجھایا گیا کہ دنیا کی زینت اور اس کی حقیقت اور اس کی آزمائش اور اس کے فانی ہونے کو تم اچھی طرح سمجھو، اور شیطان کے فتنے سے ہمیں بچنے کے لیے سمجھایا گیا کہ ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، وہ ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ علم کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سمجھایا گیا کہ ہمارے اندر تواضع اور انکساری ہونا چاہیے، اور حکومت اور اقتدار اور عہدے کے اور منصب کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ صفات بتائی گئیں کہ ہمارے اندر اخلاص ہونا چاہیے اور ہم اللہ کے شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہاں تک کی ساری بات سمجھنے کے بعد ہم بآسانی یہ بات سمجھ سکتے ہیں کہ کون سے لوگ دجال کے فتنوں سے بچ پائیں گے اور کن صفات کی بنیاد پر بچ پائیں گے، اور کون سے لوگ دجال کے فتنوں کا شکار ہوں گے اور کن کمیوں اور خامیوں اور خرابیوں کی وجہ سے وہ دجال کے فتنوں کا شکار ہوں گے۔ اگر ہم ان 5 قصوں سے جو سمجھ میں آتا ہے اس کو ہم ملائیں ان شروع کی 10 اور آخر آیتوں سے جو ہمیں وہ کور میسیج اور پیغام دیتی تھی وہ آیتیں، تو ہمارے پاس یہ فہرست آتی ہے کہ دجال کے فتنوں سے وہ لوگ بچیں گے جو قرآن سے مضبوط تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ کی کامل توحید کو تھامنے والے ہوں، اللہ کے نبی سے سچی محبت کرنے والے ہوں، آخرت کی تیاری و فکر کرنے والے ہوں، ہر معاملے میں اللہ سے رجوع کرنے والے ہوں۔ یہ کور چیزیں ہو گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ نیک لوگوں کی صحبت کی پابندی کرنے والے ہوں، دنیا کے دھوکے اور اس کی زینت کی حقیقت کو پہچاننے والے ہوں، اپنے ازلی دشمن یعنی شیطان سے ہمیشہ ہوشیار رہ کر زندگی گزارنے والے ہوں، تواضع والے ہوں، انکساری والے ہوں، عاجزی والے ہوں، ان کے اندر اخلاص ہو اور وہ شکر گزار ہوں۔ اور دجال کے فتنوں کا یہ لوگ شکار ہوں گے جن کا قرآن سے بہت کمزور یا برائے نام تعلق ہو، توحید کے بجائے وہ مختلف قسم کے شرک میں مبتلا ہوں، اپنی عملی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے اعراض کرنے والے ہوں، آخرت کی تیاری سے غافل اور آخرت کی فکر سے بے فکر رہنے والے ہوں، اللہ کو فراموش اور بھول جانے والے ہوں، اللہ ان کو یاد ہی نہ آتے ہوں یا انتہائی کم یاد آتے ہوں، وہ فاسقین یا دنیا کی محبت میں مبتلا لوگ یا دین سے دور جو لوگ ہیں ان کی صحبت میں رہنے والے ہوں، وہ دنیا کی زینت اور دنیا کی رونق اور دنیا کے دھوکے سے دھوکے میں پڑ جانے والے ہوں، شیطان سے غافل رہ جانے والے ہوں، تکبر، بڑائی، عجوب اور اپنی جو ہے وہ انا کے اندر مبتلا رہنے والے ہوں، ان کے اندر ریا ہو یا شہرت کی محبت ہو یا وہ اللہ کے ناشکرے ہوں۔ تو یہ صورت ہمیں
اس انداز میں یہ پیغام دیتی ہے، اور یہی اس صورت کا وہ راز ہے کہ جس کی جانب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار توجہ دلا رہے تھے۔ اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دجال کے بڑے ہتھیار یہ ہوں گے، یہ 5 چیزیں یہ دجال کے ہتھیاروں میں ہیں۔ جو ان 5 چیزوں میں مبتلا ہوگا وہ لازماً دجال کے فتنوں کا شکار ہو جائے گا، اور دجال کی دعوت پر وہ لبیک کہنے والا ہوگا کہ نمبر 1 وہ قرآن سے دور ہو، توحید سے دور ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور ہو، آخرت سے دور ہو، اللہ کی یاد و ذکر سے دور ہو۔ اگر ان کے ساتھ یہ 5 چیزیں اور مل جائیں گی تو پھر یہ دجال کا ہتھیار بڑا ہی ستم ڈھائے گا، اور وہ کہ بروں کی صحبت، دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو، شیطان سے غافل ہو، تکبر و عجب قسم کی اس کے اندر روحانی اور قلبی بیماریاں ہوں، اور وہ ریا اور دکھلاوے کے اندر مبتلا ہو اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہو۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سورہ کہف اس کے مقابلے میں ہمیں ایک ایمانی کہف عطا کرتی ہے، جو ہمیں دجال کے ہتھیاروں سے ایک مانوی اور روحانی کہف، جو ہمیں دجال کے ہتھیاروں اس کے فتنوں سے ہمیں بچاتا ہے۔ اور اس کے اندر 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ نمبر 1 قرآن سے مضبوط تعلق، نمبر 2 کامل توحید، نمبر 2 عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا اوڑھنا بچھونا ہو، نمبر 4 آخرت کی فکر، نمبر 5 ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں۔ یہ تو بنیادی چیزیں ہیں، ان کے بغیر تو انسان بچ ہی نہیں سکتا۔ اگر ان کے ساتھ یہ باتیں بھی شامل ہو جائیں تو پھر تو انسان ایک بڑی مضبوط دیوار بن جائے گا، خود بھی دجال کے فتنوں سے بچے گا اور سارے مسلمانوں کو بچائے گا کہ وہ نیک صحبت اختیار کرنے والا ہو، وہ دنیا کی حقیقت کو سمجھنے والا ہو، اپنے دشمن سے، وہ شیطان سے بیدار رہنے والا ہو، وہ تواضع والا ہو، عاجزی والا ہو، اخلاص اور شکر والا ہو۔ تو یہ وہ سورہ کہف ہے کہ جو ہمیں بار بار پڑھنے کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی ہے، اور یہ وہ راز ہے کہ جو اس کے پیچھے اس سورت کو سمجھنے میں پوشیدہ ہے۔